آیات کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غیرہ، فان طلقها فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 230-31۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسی طلاق جس میں رجوع ہو سکے 2 دفعہ ہو سکتی ہے، پھر یا تو مناسب طور پر روک لینا ہوگا یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دینا ہوگا۔ پھر اگر اوپر کی بیان کردہ 2 طلاقوں کے گزر جانے کے بعد بھی خاوند اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے جائز نہ ہوگی جب تک کہ وہ اس کے سوا کسی دوسرے خاوند کے نکاح میں نہ آ جائے۔ لیکن اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں کو بشرطے کہ انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، آپس میں دوبارہ رجوع کر لینے پر کوئی گناہ نہ ہوگا، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ علم والے لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ سامعین کرام، ہم آیات کے شان نزول کے حوالے سے بعض پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ طلاق والی آیات کا شان نزول کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت سے حقوق دیے، جن میں سے ایک طلاق کا حق بھی تھا۔ عیسائیت میں بالخصوص رومن کیتھولک عیسائیوں میں ابھی تک یہ عقیدہ رائج ہے کہ عورت کو اس وقت تک طلاق نہیں دی جا سکتی جب تک کہ اس کا بدکار ہونا ثابت نہ کیا جائے۔ چنانچہ جب انگلینڈ کے بادشاہ ہنری 8 نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینا چاہی تو اس وقت کے، کیونکہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اس وقت کے پوپ نے اجازت نہیں دی۔ وہ رومن کیتھولک چرچ کا پوپ تھا۔ یہ 1534 کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت اجازت نہیں ملی، جس پر ہنری 8 نے رومن کیتھولک چرچ سے علیحدگی اختیار کی اور ایک نئے چرچ کی بنیاد رکھی۔ اس کا نام اس نے چرچ آف انگلینڈ رکھا اور کہا کہ میں ہی اس کا سربراہ ہوں۔ اسلام فطرت کا مذہب ہے۔ اسلام ہرگز اس بات کا قائل نہیں ہے کہ شادی کو کسی صورت بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بعض حالات میں اسلام یہ اختیار دیتا ہے کہ جب شادی شدید اذیت کا اور تکلیف کا باعث بن جائے اور اکٹھا رہنا ممکن نہ ہو تو میاں بیوی علیحدگی لے سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے قرآن کریم میں ایک واقعہ حضرت زید اور حضرت زینب کے حوالے سے ملتا ہے کہ جن کا طلاق کے حوالے سے ذکر آیا۔ لیکن سامعین کرام، اس بات کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ طلاق کو اسلام میں ابغض الحلال یعنی جائز امور میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ اسلام سے پہلے جو عورتوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے، ان میں سے ایک یہ ظلم تھا کہ مرد عورت کو کل معلقہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی نہ طلاق دیتے تھے نہ آباد کرتے تھے، عورت کو علیحدگی کا حق حاصل نہیں تھا۔ تو یہ جو آیت پڑھی ہے، اس کے حوالے سے، اس کے شان نزول کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب میں یہ طریقہ رائج تھا کہ خاوند جتنی چاہے طلاقیں دیتا چلا جائے اور عدت میں رجوع کرتا چلا جائے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی تھی، اور وہ ایسا کر سکتا تھا۔ عورت کو تنگ کیا کرتے تھے، تکالیف دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا۔
اور ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس عورت نے یہ کہا، اس نے کہا کہ دیکھیں میرے خامند نے میرے ساتھ عجیب سلوک کیا۔ وہ سلوک یہ ہے کہ میرا خامند کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نہ تجھے طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے الگ ہو جائے، اور نہ ہی میں تجھے آباد کروں گا۔ لا اطلقو کے آبادہ، نہ تو میں تجھے طلاق دوں گا، ولا آوی کا آبادہ، اور نہ ہی میں تجھے کبھی دوبارہ آباد کروں گا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس عورت نے بیان کیا کہ یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا کہ ہوگا یہ اس طرح کہ میں تجھے طلاق دوں گا، جب عدت پوری ہونے لگے گی تو میں رجوع کر لوں گا۔ تو یہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ لگی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں خاموش رہی، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کیس پیش کیا کہ اس طرح لوگ کر رہے ہیں، اور اس طرح خواتین کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نہ آباد کرتے ہیں، نہ چھوڑتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں، اور عورت کو کل معلقہ چھوڑا ہوا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے، لیکن اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس موقع پر یہ والی آیت نازل ہوئی کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ یعنی طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ صرف 2 مرتبہ ہے، اور اگر تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد دائمی جدائی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ ظلم جو عورتوں کے خلاف تھا وہ ظلم ختم ہوا۔ اب رواج کیا تھا اس زمانے میں؟ وہ رواج یہ تھا کہ جس قدر مرضی مرد طلاقیں دیتا چلا جائے اور رجوع کرتا چلا جائے، اس کو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور وہ ایسا کر سکتا تھا۔ لیکن اسلام نے آ کے اس کو ختم کیا، اس رواج کو، اس ظلم کو، اور اسلام نے یہ بتایا کہ طلاق کا پروسیس ہے کیا، کس طریقے سے اس کو اگر میاں بیوی آپس میں راضی نہیں ہے اور خاوند جو ہے وہ کسی وجہ سے چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کسی شخص کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے 3 مواقع ہیں۔ چنانچہ جو لفظ ہے الطلاق مرتان، اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 مرتبہ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو مثلاً 1 مہینے میں طلاق دے، اور جب اس کی عدت شروع ہو جائے تو اس کو کاؤنٹ کرے عدت کتنی ہے، اگر عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، یا پھر اگر حیض نہیں آتا تو پھر 3 مہینے ہے، اگر وہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہے، یعنی کہ جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اس عدت کے دوران اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو خاوند جو ہے وہ یہ کہے گا کہ میں اپنی طلاق واپس لیتا ہوں، یا صلح کی کوئی کوشش کرے تو یہ صلح کی کوشش ہی اس کا رجوع شمار ہوگا۔ لیکن اگر اس نے طلاق دے دی اور عدت کا زمانہ گزر گیا تو اس صورت میں اب اگر دوبارہ وہ اسی خاتون سے صلح کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ حل ہے کہ اگر خاتون راضی ہے تو نیا نکاح ہوگا، نئے نکاح کے ذریعے سے صلح ہو جائے گی، لیکن عدت کے دوران بغیر نئے نکاح کے صلح ہوگی۔ لیکن اگر عدت گزر جائے تو پھر نئے نکاح سے صلح ہوتی ہے، اور نکاح کے بعد پھر دوبارہ نکاح ہوا، پھر اگر کوئی آپس میں ناچاکی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے بارے میں پھر دوبارہ وہی پروسیس ہے کہ اگر وہ آدمی پھر طلاق دیتا ہے اور طلاق دینے کے بعد وہ عدت کے اندر رجوع کر لے تو بغیر نئے نکاح کے ہو جائے گا، لیکن اگر وہ عدت کے بعد رجوع کرے گا تو پھر اس کو نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ اس عورت کو تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر نہ تو عدت کے اندر رجوع ہوتا ہے اور نہ ہی نئے نکاح کے ذریعے دوبارہ صلح ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر وہ شرط لگے گی جو قرآن کریم کی آیت میں ابتدا میں بیان ہو چکی کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے شخص سے باقاعدہ نکاح کرے اور پھر وہ خاوند اس عورت کو بغیر کسی منصوبہ بندی کے طلاق دے دے۔ بغیر منصوبہ بندی کا میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا کہ بعض لوگ پلاننگ کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی پلاننگ کر کے یہ کرے، مثلا اگر کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور خاوند یہ کرتا ہے کہ
اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے کہ کسی اور شخص کے ذریعے کسی اور شخص سے اس کا نکاح کروائے، اور پلاننگ یہ ہو کہ وہ بھی اس کو طلاق دے، اور پھر وہ پہلے خامند کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے گا، اگر کوئی ایسا منصوبہ بندی کے ساتھ کرتا ہے، اگر کوئی ایسا پلان کے ساتھ کرتا ہے، تو یہ حلالہ ہے جو کہ حرام ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایسے شخص کے بارے میں جو حلالہ کرتا ہے اس پر لعنت ڈالی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل والمحلل لہ، کہ ہم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ حکم عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اعتراض کے جواب میں اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور فرمایا کہ جو یہ عقیدہ نکالا گیا ہے حلالہ کرنے والا، یہ ناپاک رسم ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں واضح رہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں حلالہ کی رسم تھی، لیکن اسلام نے اس ناپاک رسم کو قطعاً حرام کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو حلالہ کے پابند ہوں۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حلالہ زنا میں داخل ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے سنگسار کیے جائیں۔ تو یہ حضرت مسیح موعود السلام کا یہ فیصلہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مطلقہ سے نکاح کرے اور تو نکاح تب درست ہوگا کہ جب واقعی طور پر اس کو اپنی بیوی بنا لے، اور اگر دل میں یہ خیال ہو کہ وہ اس حیلہ کے لیے اس کو جو بیوی بناتا ہے کہ تا اس کی طلاق کے بعد دوسرے پر حلال ہو جائے، تو ایسا نکاح ہرگز درست نہیں، اور ایسا نکاح کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس عورت سے وہ زنا کر رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں غرض حلالہ علماء اسلام کے اتفاق سے حرام ہے، اور ائمہ اور علماء سلف یہ سب کے سب محققین اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حلالہ جیسی گندی رسم یہ پیدا کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء نے غلط فہمی اور کم علمی سے یہ سمجھ لیا کہ اگر کوئی مجلس میں 3 مرتبہ طلاق کہہ دے تو یہ طلاق بتہ ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھیں یہ بھی غور طلب بات ہے کہ حلالہ کی رسم پیدا کیوں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء نے، علماء نے غلط فہمی اور کم علمی سے یہ سمجھ لیا کہ اگر کوئی ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق کہہ دے تو یہ طلاق بتہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اب اس میں رجوع ممکن نہیں ہے۔ اور وہ اس کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک وقتی فیصلے سے لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ضرور تھا، لیکن وہ ایک وقتی اور انتظامی فیصلہ تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں اس کا ذکر یوں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سال تک ایک وقت میں 3 طلاقیں ایک ہی طلاق تسلیم کی جاتی تھی۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس زمانے سے حضرت عمر کے زمانے تک اگر کوئی 3 طلاقیں دیتا تھا ایک وقت میں تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی تھی، ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ لوگ طلاقوں کو ایک معمولی بات سمجھنے لگ گئے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسے معاملے میں جس میں انہیں بہت غور اور سوچ بچار سے کام لینے کا حکم تھا، انہوں نے جلد بازی شروع کر دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقتی طور پر یہ فیصلہ فرما دیا۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ انہوں نے وقتی طور پر فیصلہ فرمایا کہ آئندہ اگر کسی نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں تو اس کی 3 طلاقیں ہی متصور ہوں گی، 3 طلاقیں ہی کاؤنٹ ہوں گی۔ تو یہاں پہ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ ایک وقتی اور انتظامی فیصلہ تھا اور سزا کے رنگ میں تھا، لیکن علماء نے یہ سمجھ لیا کہ گویا یہ فیصلہ دائمی ہے، اور اب جب ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایسی طلاق سمجھ لیا کہ جس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے، تو پھر ایک اور غلطی اس سے پیدا ہوئی۔ پہلے ایک غلطی پیدا ہوئی تو اس غلطی نے دوسری کو جنم دیا۔ وہ غلطی کیا تھی کہ انہوں نے اس کا اب حل نکالا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غلطی سے 3 مرتبہ طلاق کہہ بیٹھے تو اب اس کا حل وہی ہے حلالہ، جس کا ذکر آ گیا کہ کسی شخص سے عارضی نکاح کروایا جائے اور پھر وہ بھی اس کو طلاق دے، اور اس طرح سے اس شرط کو پورا کیا جائے۔
حالانکہ اگر تھوڑا سا یہ احادیث پر غور کرتے اور شریعت پر غور کرتے تو ان کو پتہ لگے گا کہ ایک مجلس میں یا ایک سٹنگ میں یا ایک گو میں اگر کوئی طلاق 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 کہہ دے تو وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے، اور اگر ایون کے کاغذ کے اوپر لکھ کے بھی دے دیں کہ 3 طلاقیں ہیں کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عام طور پر اس زمانے کے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے 3 دفعہ طلاق کہہ دیا اس کی طلاق بائن ہو جاتی ہے، یعنی اس کی بیوی اس سے دوبارہ اس وقت تک شادی نہیں کر سکتی جب تک کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ مگر یہ غلط ہے، فرمایا مگر یہ غلط ہے، ہمارے ملک میں یہ طلاق مذاق ہو گئی ہے اور اس کا علاج حلالہ جیسی گندی رسم سے نکالا گیا ہے۔ تو یہ تفسیر صغیر کے فٹ نوٹ میں حضور نے اس کی بڑی کھول کے تشریح فرمائی ہے۔ پھر ایک اور موقع پہ آپ نے تفسیر کبیر میں بھی اس کا ذکر فرمایا، اسی آیت کے ذیل میں آپ فرماتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بھی اسلامی تعلیم سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ رواج پیدا ہو گیا ہے کہ معمولی جھگڑوں پر لوگ اپنی بیویوں سے کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں 3 طلاق، تمہیں 3000 طلاق، تمہیں 3 کروڑ طلاق، تمہیں 3 ارب طلاق، حالانکہ اسلام نے اس بے وقوفی کی اجازت نہیں دی۔ آپ فرماتے ہیں پھر آج کل کے وہ لوگ جو شریعت کے پورے واقف نہیں کہہ دیتے ہیں کہ 3 دفعہ یکدم طلاق دینے کے بعد عورت سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ طلاق شرعی لحاظ سے ایک ہی طلاق ہے اور عدت گزرنے کے بعد عورت سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ حالانکہ جو حضرت مسلم اور رضی اللہ جو بات بیان کی ہے وہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کی روشنی میں بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھیں ایک بڑی مشہور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق دے دی۔ اب جب وہ انہوں نے طلاق دے دی تو ان کو پھر بڑا غم ہوا، بڑے غمگین ہوئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پاس کیس آیا تو رسول اللہ نے پوچھا تم نے اسے کس طرح طلاق دی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ایک ہی مجلس میں، یعنی کہ ان ون گو ان ون سٹنگ؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جی ہاں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل وہ ایک ہی طلاق ہے، اگر اب تم چاہو تو تم اس سے رجوع کر سکتے ہو۔ تو یہ صحیح اسلامی تصور ہے اور اسی کے مطابق جماعت احمدیہ بھی اس پر قائم ہے، اور اسی طریق کے مطابق یہی پروسیس سب کو بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک وقت میں 3 طلاقیں دے تو وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق دے اور اس کے بعد عدت میں رجوع کر لے تو بغیر نئے نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے، اگر عدت گزرنے کے بعد وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو پھر نئے نکاح کے ذریعے سے صلح ہو سکتی ہے۔ اس میں ہرگز یہ شرط نہیں ہے کہ وہ پہلے کسی اور سے شادی کرے اس کے بعد پھر دوبارہ واپس آئے، یہ ہرگز یہ شرط نہیں ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسلام نے جھگڑا بڑھنے کی صورت میں بعض اوقات مردوں کو بھی طلاق کا اختیار دیا ہے اور عورتوں کو بھی طلاق کا اختیار دیا، تو اسلام تو جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ اسلام عورتوں کو بھی حقوق دیتا ہے اور مردوں کو بھی حقوق دیتا ہے۔ تو ایکویلٹی کی بنیاد پہ اگر مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے تو عورت کو بھی خلا کا حق دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصیر فرماتے ہیں کہ اسلام نے بعض حالات میں طبیعتیں نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے شادی کے رشتے کو ختم کرنے کی جو اجازت دی ہے، اس کی بات اگر ہم دیکھیں تو اس حق کا استعمال بھی دونوں کو برابر دیا ہے، مرد کو طلاق کی صورت میں، عورت کو خلا کی صورت میں۔ اور مرد کو یہ حکم ہے کہ اس حق کو استعمال کرنے کی صورت میں یہ بات مد نظر رہے کہ عورت پر زیادتی نہ ہو، اگر زیادتی ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم کی سزا دیتا ہے۔ اگر وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے خدا کے علم میں مظلوم ہو، فرمایا وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے خدا کے علم میں مظلوم ہو اور پھر وہ بد دعا کرے تو خدا اس کی بد دعا سن لے گا۔ پس اس آیت میں مرد کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورتوں کو طلاق نہ دے۔ اسی لیے
جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جو شروع میں نے بتایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ وہ طلاق کوئی دے دے۔ اسی طرح طلاق کی بھی حوصلہ افزائی نہیں ہے، اسی طرح خلا لینے کی بھی ہرگز حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ آج کل چونکہ اس حد تک شادی بیاہ کو بعض لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے کہ جلد خلا لینے کی طرف بھی توجہ ہو جاتی ہے اور طلاق دینے کی طرف بھی، اور اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مثلا خلا کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق، کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی معقول وجہ کے اپنے خامن سے طلاق مانگے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دے گا۔ تو یہ اس کی حوصلہ افزائی ہرگز نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو یہ امر نہایت ہی ناگوار ہے کہ پرانے تعلقات والے خامن اور بیوی آپس کے تعلقات کو چھوڑ کر الگ الگ ہو جاویں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے طلاق کے واسطے بڑی بڑی شرائط لگائی ہیں، وقفے کے بعد 3 طلاق کا دینا اور ان کا ایک ہی جگہ رہنا وغیرہ۔ یہ امور سب اس واسطے ہیں کہ شاید کسی وقت ان کے دلی رنج دور ہو کر آپس میں صلح ہو جاوے۔ پھر فرماتے ہیں روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو اور طلاق سے پرہیز کرو، کیونکہ نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے۔ جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو۔ تو سامعین کرام، یہ آیت طلاق کا اس کا پس منظر تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے حقوق بھی دلوائے لیکن ساتھ طلاق کو ناپسند بھی فرمایا اور ابغض الحلال قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیاں قرآن کریم اور آن وسلم کے ارشادات کے مطابق، حضرت مسیح وسلم کے ارشادات کے عین مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔